بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کی ادائیگی کے لیے دو عمل ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں، پریشان ہیں، تو اس کی وجہ سے دوبارہ اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ لیکن عمل دوسرے ہیں، پہلے جو بتایا تھا وہ کوئی اور عمل تھا، وظیفہ تھا، یہ کوئی اور عمل ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور جتنے دن بتایا جاتا ہے اتنے دن پورا اس کو کمپلیٹ کیا کریں، بیچ میں چھوڑا مت کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توجہ، اخلاص، صحیح نیت، یقین کے ساتھ ضرور کیا کریں، اور جس ٹائم پہ کہا جائے اس ٹائم پہ کیا کریں۔ جو جو بتائی جاتی ہیں چیزیں تو اسی طرح اس کو کیا کریں، تاکہ وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ دے۔ پہلا جو عمل ہے نا، یہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، درود شریف ہے۔ ایک تصویر روزانہ پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے آپ نے اس کو دعا کرنی ہے۔ 41 ڈیز تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ عمل آپ نے مہینے کے شروع سے شروع کرنا ہے۔ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان کے پہلے رمضان سے آپ اس کو شروع کر لیں، اور 41 ڈیز تک اس کو ریگولر آپ نے کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی کرتی ہے یہ عمل، تو پھر آپ 7 ڈیز اس کو چھوڑ دیں، پھر جب دوبارہ شروع کریں تو وہیں سے دن گننا شروع کر دیں۔ باقی اگر مرد حضرات کریں تو وہ تو روزانہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ درود شریف جو ہے وہ، یا جو دوسرے عمل میں جو آیتیں ہیں وہ، کمنٹ باکس جو ہوگا، پہلا کمنٹ جو ہوگا ویڈیو کے نیچے، اس کے اندر میں مینشن کر دوں گا، آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس یہ درود شریف ہے۔ یہ آپ کو مشکل سے کوئی 5 سے 10 منٹ لگیں گے ایک تسبیح اس کی روزانہ پڑھنے کے، اور جب یاد ہو جائے گا پھر تو شاید 5 منٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، 2-3 دن ریگولر پڑھیں گے تو مشکل نہیں ہے۔ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کتنے دن کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، کب شروع کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا عمل ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے آپ نے، یہ جمعرات سے شروع ہوگا عمل، اور یہ 40 ڈیز تک ہوگا۔ جمعرات سے شروع کرنا ہے، پرسوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور بس کوشش یہ کریں کہ جو مکروہ وقت ہوتے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال، اس میں نہ پڑھیں، اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 2 نفل نماز ہے، اور اس میں آپ نے 40 ڈیز تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دوسرا عمل جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 70 ٹائمز آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے۔ بے شک اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو پہلے تھوڑا سا یاد کر لیں، 4-5 دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو یاد ہو جائے گی، مشکل نہیں ہے۔ ایک رکعت کمپلیٹ ہوگی، دوسری رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور 70 ٹائمز پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 70 ٹائمز یہ آیت پڑھنی ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی نماز، یہی والی آیت جو سیکنڈ والی رکعت میں آپ نے پڑھی، یہی آیت آپ نے سجدے میں جا کے پھر 70 ٹائمز پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ یا الہی میرا قرض ادا ہو جائے اور فراخ دستی زیادہ ہو، یا الہی میرا قرض ادا ہو جائے اور فراخ دستی زیادہ ہو، یعنی میرا قرض ادا ہو جائے اور میرے رزق میں کشادگی ہو، تاکہ میں جب کشادہ رزق ہوگا، جب رزق بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرض بھی اتر جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ الفاظ آپ نے دعا میں استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 40 ڈیز تک جو ہے نا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے عمل پھر بھی 40 ڈیز تک کرنا ہے۔ پہلے بھی اگر کسی کا کام ہو جائے پھر بھی اس کو 40 دن تک پورا کریں، اس کو بیچ میں چھوڑے نہ کہ کام ہو گیا تو بیچ میں چھوڑ دیں، نہیں۔ اچھا، یہ 2 عمل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، کس طرح کرنے ہیں، کتنے دن کرنے ہیں، کس ٹائم پہ کرنے ہیں، کب شروع کرنے ہیں، ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمل شروع کریں تو پورا کریں، نہیں کرنا تو شروع مت کریں۔ یہ ایک ہفتہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا، فائدہ نہیں ہو رہا چھوڑو، کسی اور کا دیکھا پھر وہ شروع کر دیا، پھر فائدہ نہیں ہوا پھر چھوڑو، پھر کسی، یہ چیزیں الٹا اثر کرتی ہیں اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ عمل شروع کرنا ہے تو پورا کریں، نہیں کرنا تو پہلے دن سے مت کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی عمل میں بتاتا ہوں، جیسا بھی بتاتا ہوں، پورا کیا کریں، بیچ میں مت چھوڑا کریں۔ اسپیسیفکلی کسی چیز کے لیے اگر جو وظیفہ عمل بتاتا ہوں تو وہ تو پورا کیا کریں۔ ویسے کوئی تسبیحات ہے وہ آپ کی مرضی ہے، جب مرضی پڑھیں، درود شریف ہے، استغفار، لا الہ الا اللہ ہے، کوئی بھی تسبیحات ہے وہ آپ کی مرضی ہے، جب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں۔ لیکن کوئی عمل جب شروع کیا جاتا ہے 2 دن کر کے اس کو مت چھوڑا کریں، پورا کیا کریں، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ،
اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر رو کر اچھے طریقے سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر فائدہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی دعا پڑھیں یا قرآن کی آیت پڑھیں یا اللہ کے نام پڑھیں اور اس میں آپ کو فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی ریسیپی دیکھتے ہیں، اگزامپل دے رہا ہوں، کھانے کی کوئی ریسیپی دیکھتے ہیں یوٹیوب سے کہیں سے بھی، آپ اس کو خود ٹرائی کرتے ہیں، سیم ٹو سیم نہیں بنتی، بعض دفعہ ویسی بھی نہیں بنتی، بعض دفعہ اس میں بہت کمیاں رہ جاتی ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ریسیپی والے کو غلط کہیں گے، اس نے غلط بتایا؟ نہیں، ہمارے بنانے میں کمی ہوگی جو ہم سے چیز وہ صحیح نہیں بنی ہے۔ اسی طرح جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، ہمارا جو وظیفہ ہوتا ہے، ہمارا عمل ہوتا ہے، بتانے والا چیز کمزور نہیں بتاتا، غلط نہیں بتاتا، وہ صحیح بتاتا ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے پڑھنے میں توجہ نہیں ہوتی، ہمارے الفاظوں میں، وہ تجوید میں، تلفظ میں وہ ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ بعض دفعہ دیر سے بھی فائدہ ہوتا ہے، 40 دن میں نہیں فائدہ ہوتا، زیادہ دن میں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو۔ تو یہ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں۔